الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ گھر کے اندر حاکم و محکوم کا اسلامی تصور کیا ہے، کون حاکم ہوگا کون محکوم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اسلام میں حاکم و محکوم کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے، سرے سے، صحیح، یعنی جو ملک کا سربراہ ہے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، حاکم نہیں ہے۔ صحیح، بالکل حاکم کی اصطلاح اسلام میں نہیں ہے، صحیح، یعنی وہ بھی نائب ہے اللہ کا، حاکم اللہ ہے، صحیح، اللہ کے احکام اس نے نافذ کرنے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جب وہ حاکم نہیں ہے تو نیچے کون حاکم ہو؟ گھر میں حکومت نہیں ہے، ذمہ داریاں ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اس کو جس حسن و خوبی سے کوئی ادا کرے۔ صحیح، مرد کو گھر میں حکومت نہیں، ذمہ داری کے اعتبار سے بالادستی ہے۔ صحیح، اس نے گھر کا تحفظ بھی کرنا ہے، گھر کے جملہ امور کا انجام دہی کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اہل خانہ کو ایک نظام کے تحت بھی رکھنے کا وہ ذمہ دار ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا حق لے اور دوسرے کا حق دے۔ صحیح، یہ اس کی ذمہ داری ہے، حکومت نہیں ہے، اسے حکومت کہنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کام کریں، سکولنگ کا زمانہ ہے تو محنت سے پڑھیں، احساس کریں کہ والدین کتنی مشکل سے ان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کریں، ان کی کردار سازی کریں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اولاد کی کردار سازی کے لیے رول ماڈل بننا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ خود نہ کریں اور نصیحتیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ عورت کو اللہ نے بڑا حساس اور بڑا نازک دل اور بڑی عجیب سی محبت کرنے والی فطرت دی ہے، اور اس کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ ان ننھی منھی کلیوں کی پرورش کرے، تربیت کرے، ان کو انسانی ذائقے میں ڈھالے، بہتر انسان بنائے۔ اور انسانی بچے کو پالنا بہت محنت طلب ہے، اور بڑی مشکل سے رات دن کا آرام تک کے یہ کام ہوتا ہے۔ اب اس کے مزاج میں وہ نرمی، وہ شفقت، وہ محبت، وہ چاہیے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، والد کا کام یا گھر کے سربراہ کا کام ایک تو مشقت ہے کہ روزی کما کے لانی ہے، محنت کرنی ہے، پھر اسے گھر کا تحفظ بھی کرنا ہے۔
اگر اس کے مزاج میں شدت یا وہ دفاع کی قوت نہیں ہوگی تو تحفظ کیسے کرے گا؟ پھر اسے امور خانہ کے لیے گھر کے افراد کو بھی ان کی جگہ پر رکھنے کے لیے کچھ اختیارات چاہیے. تو یہ حکومت نہیں ہے. صحیح. اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جو جس درجے میں ہے وہ اپنی ذمہ داری بحسن طریق ادا کرے، اور اس سارے کے نظام کو چلانے کا ذمہ دار گھر کا بڑا یا سربراہ ہے. صحیح. جب ہم اسے حکومت کا رنگ دیتے ہیں تو ایک مشکل ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ آخر یہ بھی ایک ہمارے جیسا گھر کا فرض ہے حکومت کے. جب حکومت کا نام آتا ہے تو پھر بغاوت کا تصور پیدا ہوتا ہے. پھر کوئی محکوم نہیں رہنا چاہتا. پھر گھروں میں بغاوتیں ہوتی ہیں، پھر اولاد بغاوت کرتی ہے، خواتین بغاوت کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ سرے سے اسلام میں ہے ہی. صحیح. اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان میں کسی کی بالادستی ہے تو اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے. اب گھر کا سربراہ ہے اگر میاں ہے تو، لیکن اس کے بھی والدین زندہ ہیں تو وہ اس کے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا کمانے لگ جاتا ہے اور والد ریٹائر ہو جاتا ہے اور گھر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹا ظاہر سارے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی یہاں پر معاملات چلیں گے گھر کے اندر وہ میری مرضی سے چلیں گے، یا سارے اس کو اختیارات دے دیتے کہ جی آپ جو بھی فیصلہ کرنا ہے، چونکہ کمانا تم نے ہے، سسٹم تم نے چلانا ہے، تو اس کے تمام جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تم ہی نے کرنے ہیں. تو کیا یہ درست ہوتا ہے یا وہ والد کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے؟ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ مادی دنیا کا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ وہ دنیا ہے جو اسلام سے ناآشنا ہے، جس کی بنیاد یا بیس مادہ ہے. صحیح. تو مادی فوائد جہاں سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سربراہ ہے. یعنی اسلام میں اس کا تصور اسلام نہیں میں ہے. اس کا تصور نہیں. بیٹا جو کچھ کما کے لاتا ہے، ایک بیٹے نے شکایت کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ میں بڑی محنت سے کما کے لاتا ہوں اور میرا باپ مجھے بتاتا بھی نہیں، جو مرضی آئے جہاں مرضی آئے خرچ کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، سبحان اللہ. تم اور تمہاری کمائی اس کی ملکیت ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر خرچ کرتا ہے تو اسے حق حاصل ہے. اس سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا، تم نہیں پوچھ سکتے. کیا بات ہے. تو بیٹا کما کے اگر لاتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جو احترام، بزرگی، نصیحت، مشورہ، جو تجربہ والد کے پاس ہے بیٹے نے تو بھی حاصل کرنا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو بزرگوں کے پاس تجربہ ہے، یہ جو زندگی وہ گزار چکے ہیں، وہ ابھی ہمیں تو گزارنی ہے. تو رہنمائی یا جو اقتدار یا اختیار وہ تو انہی کے پاس ہے شرعاً. تو صحیح. مطلب شرعی طور پہ. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے نا جی، ہمارے بزرگوں کے پاس بھی دین کی کمی ہے اور ہمارے پاس. انہوں نے بھی زندگی تک بندی پہ گزاری. جی جی. اور ہم بھی اس پہ بسر کر رہے ہیں. سب سے بڑی مصیبت ہماری یہ ہے کہ دینی معلومات ہی ہم سے چھوٹ گئیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملا کی یا ایک خانوادے ہیں جن میں ملائیت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ دین پڑھائیں. بالکل صحیح. ہم مر جائیں تو ہمارا جنازہ پڑھا دیں، مردے کو غسل دے دیں، بچہ پیدا ہو تو اذان کہہ دیں. یہ از ناٹ اوور پرابلم. تو جب تک ہم دین کو جانتے نہیں اس پر عمل کیا خاک کریں گے. بالکل صحیح. تو والد کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میرے پاس اختیارات ہیں، بالکل. اور یہ جو بیٹا میرا کما کے لا رہا ہے اس پہ میرا حق ہے. نہیں ہے ہی اس کا. ہے ہی اس کا. جب تک باپ زندہ ہے وہ بیٹے کا ہے ہی نہیں. جو لا رہا ہے وہ باپ کی ملکیت. صحیح. جب بیٹا باپ کا ہے تو جو وہ لا رہا ہے وہ کس کا ہے؟ چاہے وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن وہ مداخلت کرنے کا اسے اسلامی نقطہ نظر سے پورا حق حاصل ہے باپ کو. جب دین ہوگا
تو باپ بھی وہاں مداخلت کرے گا جہاں مداخلت کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک، اور بیٹا بھی وہاں سٹینڈ لے گا جو لینا چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ ساری باتیں اگر پورا جو گھرانہ دین پہ چل رہا ہے تو پھر تو ایشو ہوگا ہی ہوئی نہیں. نہیں. یہ جتنے مصائب ہوتے ہیں یہ دین سے دوری کا سبب ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا حکومت بھی اس طرف سے بالکل بے فکر ہے کہ کوئی دین کو نصاب میں داخل نہیں کرنا، اور گھروں میں بھی بالکل دین کا کوئی اہتمام نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے جب تک یہ نئی روشنی کے اندھیرے نہیں چھائے تھے تو لوگ گھروں میں کچھ اہتمام ہوتا تھا، بچوں کو کچھ قاعدہ سے پارا پڑھا دیا، کوئی بنیادی مسائل بتا دیے، کچھ نہ کچھ واقفیت دین سے ہو جاتی تھی. تو اب وہ بھی معرومی ہو گئی. تو یہ جتنے تصورات آپ زیر بحث لا رہے ہیں یہ مادی دنیا کے، بالکل صحیح. یہ جس کے پاس پیسے ہیں یہ کما کر لاتا ہے اس کی قیمت بن گئی. صحیح، تو بیس مادے پہ آ گیا نا. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح. تو اسلام میں یہ چیز اس کا تصور نہیں ہے. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کافی سارے سوالات ہیں آج وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021. اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجیے، اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کے لیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حسنین اقبال ہیں سعودی عرب سے. ان کا سوال ہے کہ حضرت جی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ملکہ بلقیس کی والدہ جن تھی. اگر ایک جن سے انسان کی اولاد ہو تو کیا اس بچے میں انسانی اوصاف ہوں گے یا جناتی، چاہے وہ بچہ جن عورت سے پیدا ہوا ہو یا جن مرد سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات میں ایسے ملتا ہے، اور ایک کتاب ہے اقام المرجان فی احکام جان، اس میں ملتا ہے کہ پہلی امتوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور اب بھی یہ واقعات ملتے ہیں. میں کوئی 2 سال پہلے دیکھ رہا تھا نیو یارک میں، یا مجھے یاد نہیں کسی ہیوسٹن میں یا کہاں امریکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جو کسی شیطان یا جن کی اولاد تھا. اس خاتون سے جن کا تعلق رہا سے پیدا ہوا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامی میں اس کی اجازت نہیں دی گئی. صحیح. اس سے پہلے وہ اجازت ہو وہ اور بات. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اگر جرم بھی گناہ بھی کرتی ہے، معاملہ ہو جاتی ہے، تو کہہ سکتی ہے کہ یہ جن کی اولاد ہے. صحیح. تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی، ورنہ یہ پہلی امتوں میں اس کے واقعات پرانی کتابوں میں ملتے ہیں. صحیح. تو چونکہ ان 14 صدیوں میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ اس کی مثال دی جائے، لیکن ظاہر ہے جو جنوں کی اولاد ہوگی اس میں کچھ
औसाफ जन्नती खसूसियात या औसाफ इंसानों से बालातर भी होते होंगे, लेकिन ये अब पहले वक्तों की बात है, अब उसके अंदाजे से बातें करना कोई मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात, सही पैमाइश नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती सरजद हो जाए तो उसे दरगुजर कर देना चाहिए, क्योंकि मोती अगर मिट्टी में गिर भी जाए तो मोती ही रहता है। गलती हर इंसान से हो सकती है जी, और जिससे हो जाए उसे भी तौबा करनी चाहिए, और जिस हद तक मुमकिन हो दरगुजर भी करना चाहिए। मुमकिन हद तक दरगुजर करना बेहतर है, बदला लेने से माफ़ करना बहुत आला है। बाज़ जराइम ऐसे होते हैं जिनकी हुदूद शरीयत ने मुकर्रर की हैं, वो भी ज़रूरी हैं कि उसके बगैर भी ज़िंदगी का निज़ाम नहीं चल सकता। सही। बहरहाल माफ़ करना, दरगुजर करना, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अफजल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। एक और इसी तरह का सवाल है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा। ये कहते हैं कि मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करने की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन मेरा हाफजा बहुत कमज़ोर है, कोई ऐसा नुस्खा बता दें। अल्लाह करीम आपकी ख्वाहिश पूरी करे, नेक ख्वाहिश है, लेकिन इसका वजीफा ये है कि अपने अमल को कुरान के मुताबिक डाल लें। सही, बिल्कुल ठीक। याद भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर कैसर नदीम अवान ये कहते हैं, हजरत जी मैं पहले चिश्तिया सिलसिले में बैत था, हजरत का विसाल हो गया है, क्या अब मैं बैत बदल कर आपकी बैत कर सकता हूँ? डॉक्टर गुजारिश ये है कि अक्सरियत लोगों की जो उसे न बैत के मफहूम का पता है न मकसद का, खाना पूरी के लिए रखते हैं कि ये सुनी सुनाई बात है, ये बैत भी होती है, तो चलो हमने बैत कर लिए, खाना पूरी हो गई। बैत की मुख्तलिफ किस्में हैं। बैत है इस्लाह के लिए, टोटल तो होता नहीं, इस्लाह के लिए कोई भी करीब आलिम है उसकी बैत कर लो, जो रोज़मर्रा के उमूर बता सके, ये जायज़ है नाजायज़ है, ये कर लो ये ना करो। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ बैत होती है तसव्वुफ की, इसमें उम्र लगानी पड़ती है, चीज़ें हासिल करना पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, मुजाहिदा करना, इसकी ज़रूरत हो तो आ जाए। रहा ये बात कि शायद फौत हो गया, तो भाई मुझे एक बात बताएं कि आपने डॉक्टरेट करने तक कितने उस्तादों से पढ़ा? सही। तो प्राइमरी में पढ़ा तो मिडिल में क्यों गए? उन उस्तादों की भी, वो तो मरे तो नहीं थे, वो तो जिंदा थे। बिल्कुल ठीक। मिडिल वाले जिंदा थे तो आप मैट्रिक में, वो जिंदा थे तो कॉलेज में चले गए। और मेरे भाई, अगर बरक़ात या फैज़ की ज़रूरत हो तो शेख अगर 2 जमातें पढ़ा भी दे और अगली उसके पास हो, तो उसके लिए भी आगे जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। चूँकि लोग सिर्फ खाना पूरी करते हैं, बैत होगी, न कुछ लेना न देना, न शेख ने दिया न आपने लिया। क्या लिया आपने सारी उम्र? अगर आप ये समझते हैं कि मेरी बैत थी तो मेरे दुनिया के काम होते रहती है, तो वैसे शिरक है। बिल्कुल सही। ये तो तसव्वुर ही हिंदुओं वाला है। बिल्कुल ठीक। दुनिया के काम तो अल्लाह हर एक करता है, बैत तो होती है रूहानी तरबियत के लिए, और उसका कोई उसमें दखल नहीं। और अमूमी तौर पे आजकल यही समझा जाता है कि कोई ना कोई पीर मुर्शिद होना चाहिए, बस टोटल मतलब टोटल पूरा होना चाहिए, कोई होना चाहिए बस ही। अब उससे क्या फैज लेना है, कैसे लेना है, ये किसी को पता करना भी कोई नहीं चाहता। अब ये बंदा डॉक्टर हो गया, PhD हो गया, या सही बात है, मेडिसिन हो गया, तो ये थोड़ा तो नहीं, इतना पढ़ने तक पता ही नहीं भी कोई नहीं, पता ही नहीं भी नहीं चला, पता करने को नहीं चाहता। सही बात है। वो सिर्फ इसलिए रखे हुए कि जी वही ये पैसे ले लें और हमारे दीनी मामलात आप देखते आप जाने और आखिरत हमें कुछ ना किए, हम इधर सर्जरी कर रहे हैं, बस हमें वो करने दें। एम अतीक हैं कराची से, क्या आवाजें फना नहीं होती? अगर नहीं होती तो ये कौन से आलम में मौजूद होती हैं? मेरे भाई, अल्लाह करीम के यहाँ रिकॉर्ड सारे मौजूद हैं, फना होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो आज की साइंस भी कहती है कि इसी फजा में जब समावी में सारी आवाज़ें मौजूद हैं, और कोशिश हो रही है कि उन्हें फजा से रिकॉर्ड किया जाए। अब वो कब कामयाब होती है ये अलग बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और उसको अलग अलग करने के बारे में सोचा जा रहा है कि आवाज़ों को किस तरह से पहचान में लाया जाए। ये तो अब आज की साइंस इस पे बात करें। ठीक, इल्म लादुनी क्या है और इसे कैसे हासिल किया जाता है?
جب یہ ہے ہی لدنی تو پھر حاصل کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لدنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اپنی مرضی سے اپنی طرف سے عطا کر دے. سبحان اللہ. اس میں کوئی بندے کی محنت، کوئی کاوش، کوئی کوشش، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوتا ہے، انبیاء کا سارا علم لدنی ہوتا ہے. صحیح. نبوت کا سارا علم وہی سے آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. تو اسی طرح باتباع نبوت اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو بھی اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے جو کوشش کر کے لیا جائے وہ لدنی تو نہ ہوا، نہیں ہوتا. وہ تو اپنی کوشش کا ثمر ہو گیا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور یہ عطا ہے، عطا ہے. اب عطا کے لیے کیا کوشش کی جائے؟ بالکل صحیح. اس کے لیے صرف اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. وہ تو دینے والے کی مرضی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات. عرشیہ ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہے کہ میں ٹیچر ہوں اور میں نے 2 سال مسلسل بچت کر کے عمرہ کرنے کے لیے رقم جمع کی، اور اب میرا ایک رشتہ دار مصیبت میں ہے، اور یہ رقم اگر میں اسے دے دوں تو اس کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. ضرور دے دو. بچے عمرہ تو آپ پر فرض نہیں ہے تو اس کی مدد اچھی بات ہے، ضرور دے دو. مطلب یہ کر لے تو وہ گناہ ادھر سے نہیں. گناہ کس کا؟ عمرہ کو فرض ہے کہ عمرہ کرنا، حج فرض ہے. اور یہ ایک عجیب رواج ہو گیا ہے. اکثر جو لوگ عمرہ کرتے ہیں تو فقہا کا یہ ہے ارشاد کہ اس پہ وہ حج فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ وسائل اس کے پاس ہیں. مکہ مکرمہ جانے کے تو گیا، ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے تو گیا، فرصت ہے تو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوں تو حج فرض ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ عمرے کی بجائے پہلے حج پر کیوں نہیں جاتا؟ اور اگر چلیں اس کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے کہ اگر یہی رقم حج کے لیے مختص کی ہو، ہاں پھر نہیں، تو پھر حج ہی کرنا ہے، حج کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی جب اگر فرض ہوتا تو رقم مختص کرنے سے اگر آپ کے پاس اتنا ابھی پوری نہیں ہوئی حج کی تو حج فرض نہیں ہے. صحیح. یعنی حج کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوئے تو حج تو فرض نہیں ہوا. نیت کرنے سے تو فرض نہیں ہوتا، اس کے تو شرائط دوسری ہیں. نیت تو ہر کی بندہ کیے بیٹھا ہے کہ میں حج کر لوں، نیت سے تو فرض نہیں ہوتا. اس کے فرائض کے وسائل ہوں، کوئی آنے جانے میں رکاوٹ نہ ہو، کوئی مشکلات نہ ہوں، کوئی مختلف عوارض نہ ہوں تو حج فرض ہو جاتا ہے. تو حج فرض نہیں ہے اور کچھ رقم ہے تو کسی ضرورت مند کی مدد کر دی تو اس سے شاید زیادہ ثواب مل جائے. صحیح. مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کوئی چیز سچے دل سے حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس چیز کے حاصل ہونے کی صورت نظر نہ آتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں حاصل وطنی؟ اصل خواہشات دنیا ہوتی ہیں اور اصل کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آخرت میں کوئی ریسٹرکشن، کوئی پابندی ہے نہیں کہ کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو حاصل نہیں ہوئی. بالکل صحیح بات ہے. یہ شرط جو انہوں نے رکھی ہے، یہ دنیا میں کوئی شادی کرنا چاہتے ہوں گے یا کوئی اور کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، عموماً یہ ایسے کیس محبت کے ہی ہوتے ہیں جو بتاتے بھی نہیں اور چھپاتے بھی ہیں. اور یہ محبت بھی بناوٹی اور وقتی ہوتی ہے. آنر کا مسئلہ ہوتا ہے، میں کہہ بیٹھوں یہ مل جائے تو پھر جی بھر جاتا ہے. تو بھائی میاں اللہ نے متبادل بنائے ہیں. صحیح بات ہے. آرام سے شادی کر لو. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. اس پہ مرے جانے کی ضرورت نہیں. پشتوں کی ایک کہاوت ہے کہ جس پہاڑ میں راستہ نہیں ہے اس کی چوٹی پہ راستہ ہوتا ہے. جی وہاں سے نکل رہا ٹھیک بات. تو متبادل اللہ نے بنائے ہیں. دین کا تو متبادل نہیں ہے اور دین کے حصول کی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کر نہیں سکتے اس کے مکلف نہیں ہے. جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، تو دین کے اصول میں تو کوئی مشکل نہ رہی. بالکل ٹھیک بات. یہ خواہشات دنیا ہیں، بچے ان کے متبادل ملتے ہیں اور آپ دوسرے راستے سے اتنا دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ضرورت. دوسرے راستے سے گزر. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے.
033349555021 اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجیے. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے, اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا, اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے, اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے, اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے, اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی, اگلا سوال, مرشد کی بیعت کرنا کس چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو بیعت مرشد سے جس کا تعلق ہے یہ دو طرح سے ہے. ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں بیعت اصلاح, ہمیں روز ضرورت ہے کھانا پینا سونا جاگنا کمانا خرچ کرنا, آپس کے تعلقات کس طرح کے, کس کام کو کس طرح کرنا چاہیے. وہ کوئی بھی قریب ایسا شخص ہو جو ان امور سے واقف ہو, آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو. اتنا علم اس کو ضروری نہیں کہ بہت فاضل ہو, روزمرہ کے امور کا علم رکھتا ہو, اس سے بیعت کرنا جائز ہے. صحیح. اور اس سے رہنمائی لے کر اپنا کام کرتے رہیں. دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت تصوف, یا دلوں کو روشن کرنے کی, یا حصول روحانیت کی, روحانی برکات کی. تو اس کے لیے بندہ تلاش کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ بندہ ایسا چاہیے جو نہ صرف خود فنا فی الرسول ہو بلکہ دوسرے لوگوں کو فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا ہو, اور اس کی دلیل ہو, ایسے لوگ ہوں جسے انہوں نے کرائے ہوں, اس کی بات کرنی چاہیے. صحیح. یہ دو ہی طریقے ہیں بیعت کے, باقی مختلف ہیں. امارت کی بیعت ہے, یہ جہاد کی ہے, جو مختلف ہیں. مرشد کی بیعت کے یہ دو ہی ہیں. ٹھیک ہے. اصلاح لینا اور حصول فیض. بالکل صحیح. عبداللہ حسن نقوی, اسی سے جو ملتا جلتا ان کا بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ نے فرمایا کہ مرشد وہ ہے جو گور یعنی قبر کا فکر ختم کر دے. اس سے کیا مراد ہے؟ قبر کا فکر کیسے ختم؟ قبر کا فکر ختم ہو جاتا ہے جب آپ شریعت کے حدود کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ اگر موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور 120 کی سپیڈ ہے تو آپ کو کیمرے کا فکر نہیں رہتا, کیونکہ آپ حدود کے اندر چل رہے ہیں. جب آپ زندگی شریعت کے اندر مرشد آپ کی ڈھال دیتا ہے تو قبر کا ڈر نہیں رہتا. سبحان اللہ. ادھر دھیان ہی نہیں جاتا, وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر ہیں. عبدالجبار جنیجو شیخو پورہ سے یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا بیوی کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہے. بیوی پھر اللہ سے اوپر چلی گئی, کیا وہ اس سے دوبارہ پوچھنا ہے؟ اچھا, بیگم کی اجازت لینا ضروری نہیں؟ کوئی ضروری نہیں, لیکن جو شرط اللہ کی ہے وہ بڑی سخت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم چاہتے ہو 2 شادیاں کرو, 3 کرو, 4 تک کر سکتے. صحیح. آگے شرط ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواحد, پھر ایک کرو. بالکل ٹھیک. اب 2 شادیاں کرو تو کیفیات قلبی تو آپ نہیں بانٹ سکتے.
صحیح. دونوں کا لباس ایک سا ہوگا، دونوں کے گھر ایک سے ہوں گے، دونوں کو ٹائم ایک سا ملے گا، دونوں کی عزت ایک سی ہوگی، دونوں کے اخراجات ایک سے پورے ہوں گے، دونوں سے اولاد ہے تو ان کو ایک طرح سی سہولتیں، ایک طرح کی تعلیم. تو یہ جو اللہ کی شرط ہے یہ سب سے سخت ہے. یہ بہت سخت ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے انسان اتنا دیانتداری سے انصاف فرمایا کرے. اگر یہ نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی. بالکل صحیح. تو ہم وہ جو میٹھا میٹھا تو لے لیتے ہیں، کڑوے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. صحیح. تو دو شادیاں کرنا تو بڑا سخت امتحان ہے زندگی کا، اور پھر آخرت میں پرسش ہوگی، اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے. بالکل صحیح. ایک کو گھر سے بھگا دینا، اس کو اخراجات بھی نہ دینا، اس کی بےعزتی کرنا، ایک اور لے آ کے بیٹھ رہنا، اس کو طلاق بھی نہ دینا، یہ عجیب عجیب سے حالات ہوتے ہیں. صحیح. ثنا جاوید ہیں لاہور سے. حضرت جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ دوسروں کے حق میں مانگوں تو قبول ہو جاتی ہے. میں پریشان ہو کر تھک گئی ہوں. حضرت جی توبہ بھی کر رہی ہوں، کیا یہ آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا، بد دعا ہے یا نظر؟ بچے آپ دعا کو حکم سمجھ بیٹھی ہیں، اس لیے آپ کو یہ خیال ہے. صحیح بات ہے. تو دعا دعا ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا کہ جو ارشاد ہو اس کی تعمیل ہو جائے. دوسروں کے حق میں بھی آپ کو وہم ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. کسی بچے کے آگے کمپیوٹر رکھ دیں جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ اس میں اے کہاں ہے، بی کہاں ہے، سی کہاں ہے، اندھا دھند وہ انگلی ماری کسی ایسے ڈیجٹ پہ پڑ جائے کہ آگے کھانا کھل جائے تو آپ کہیں گے یہ بڑا اس نے تو اتفاقاً ماری تھی. بالکل صحیح. ہماری جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بھی اتفاقاً ہم سمجھتے ہیں میرے کہنے سے، وہ کام تو وہ ہونا تھا. صحیح. ہم نے تو اندھا دھند انگل ماری. دعا میرے بیٹے ایک کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بات کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ دعا میں کچھ نہیں. دعا کو حکم نہیں کہ آپ نے حکم دے دیا اللہ کریم اب ویسا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. بالکل صحیح. دعا مانگنے والا مانگتا ہے تو مانگنے والا بغیر ہوتا ہے، گداگر ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا. صحیح. یہ ایک سوال ہے جی، انگلینڈ سے ہے لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. درود تاج اور پانچ سورہ کو ایکسپلین کر دیجیے. میاں بات یہ ہے کہ بے شمار بہت سے درود شریف حدیث شریف میں وارد ہیں. میں تو سب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جو درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. درود تراج پانچ سورے میں تو قرآنی صورتیں ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں. کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھتا رہے، اچھی بات ہے. لیکن ایک وظیفہ پیر صاحب بتاتے ہیں، ایک وظیفہ نبی کریم بتاتے ہیں، ظاہر ہے فرق تو بڑا ہے. بہت بڑا. تو میں تو قائل ہوں ان وظائف کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بالکل ٹھیک. ہماری تو تربیت ہی ایسی ہے. تو بزرگوں کے بتائے ہوئے بھی ہیں بھائی، میاں جو اچھا لگے کرتے رہو. کوئی صحیح. اسد اجاز سے لاہور سے. اگر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اور اذان ہونے لگ جائے تو کیا قرآن پاک پڑھنا بند کر دینا چاہیے؟ ہاں جی، اذان سن لینی چاہیے. مسز اورنگزیب کراچی سے. نیل پالش کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر نیل پالش لگی ہو اور انتقال ہو جائے تو جسم سے نیل پالش نہیں اترتی اور یوں میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا. مطلب میت کو اگر غسل دیتے ہیں تو وہ غسل نہیں ہوتا. کیا یہ درست ہے؟ ہاں درست ہے بچے. نیل پالش جو ہے بچے یہ کور بن جاتا ہے ناخن کے اوپر، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو ناخن خشک رہ جاتا ہے. اگر آپ نے وضو کر کے نیل پالش لگائی تو جب تک وضو ہے نماز میں نیل پالش سے نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ اگر دوسرا وضو کرنا ہے تو ناخن پر تو کور ہے، تو نیچے پانی نہیں جائے گا، گیلا نہیں ہوگا تو وضو کیسے ہوگا؟ صحیح.
بالکل ٹھیک. مطلب اس میں نیل پالش وہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ نیل پالش کوئی غلط چیز ہے. نہیں، غلط یہ ہے کہ وہ جب کور کر لیتی ہے بالکل صحیح تو واٹر پروف قسم کی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں جاتا. اب آپ نے مہندی کا رنگ لگا لیا ناخنوں پر تو کوئی نہیں، وہ کور نہیں ہوتا، اس سے ناخن تو گیلے ہو جاتے. صحیح. تو آپ بے شک مہندی لگا کے وضو کرتے رہیں تو ناخن تو بھیگ جاتے ہیں. تو نیل پالش کا قصور کوئی بھی، آپ خاتون کے ناخن پہ آٹا گوندھ رہی، آٹا لگا ہوا ہے، خشک ہو گیا تو وضو کیا یا ہاتھ دھوئے تو جب تک وہ آٹا نہیں اترتا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نیچے سے ناخن گیلا نہیں ہوگا. صحیح، بالکل صحیح. اسی طرح میت کو اگر نیل پالش لگی تھی غسل کیسے ہوگا جب تک وہ اتارے نہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بچے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ناخن پہ کور آ جاتا ہے نا، تو وہ واٹر پروف ہوتی ہے، اس کے اندر تو پانی جاتا نہیں. صحیح. تو میت کو لگی ہوئی ہے یا زندہ بندے نے لگائی ہوئی ہے تو وہ تو ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ پاک نہیں ہوں گے، وہ ہاتھ تو خشک رہے گا. بالکل ٹھیک، بالکل وضو صحیح. کرے گا تو وضو نہیں ہوگا. صحیح. محمد یونس ہیں دوحہ قطر سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میری گزارش ہے آپ سے کہ تفسیر مکمل ہونے کے بعد سیرت النبی پر بھی کتاب لکھیے تاکہ ہم جیسوں کی مزید رہنمائی ہو سکے. بٹ دعا کریں اللہ توفیق دے. بڑا نازک موضوع ہے اور بے شمار لکھا گیا ہے اس پر، بڑا وسیع موضوع ہے، اللہ توفیق دے. تفسیر تو اب قریب الختم ہے انشاءاللہ، دیکھو خیر ہو. صحیح. لیکن ارادے میں ہے کہ اللہ توفیق دے تو دل تو بڑا چاہتا ہے. صحیح. نازک معاملہ بھی ہے، بہت چیزیں حضور کی طرف منسوب کرنا اتنا آسان نہیں، بڑی تحقیق اور بڑی ذمہ داری چاہیے. اصل میں جو لوگ آپ کی تفاسیر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کی پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کو بالکل آسان لفظوں میں آپ نے سمجھا دیا، اسی طرح سے سیرت النبی کے اوپر بھی اگر آپ لکھیں گے. کریم کی توفیق ہے، اگر اللہ نے توفیق بخشی، یہ سعادت بھی اس نے بخشی تو اس کا کرم ہے. دل تو چاہتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے. صحیح. بہت نازک معاملہ ہے، چیزوں کو حضور کی طرف منسوب کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی تحقیق، بڑی جستجو چاہیے. صحیح. واقعات کو، حالات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بڑا. اور یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک دیکھیں یا واٹس ایپ دیکھیں، اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل فونز کے اوپر، تو وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعتاً حدیث ہے یا واقعتاً یہ قول ہے. میں تو نہیں پڑھتا کبھی کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ یا انٹرنیٹ پہ جو منسوب باتیں حضور کی طرف. حضور کی ذات تو اللہ معاف کرے بہت بلند ہے، جو یا اللہ یا صحابہ کی طرف منسوب اقوال ہے میں تو وہ بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ اکثر فیک ہوتا. صحیح. کیونکہ یہ بہت بڑا ہے. میں تو پڑھتا ہی نہیں. جھوٹ بولنا بھی عیب ہے، جھوٹ سننا بھی عیب ہے، جھوٹ پڑھنا بھی عیب ہے. تو ان میں اکثر فیک ہوتے ہیں، میں تو نہیں پڑھتا. اگر کوئی سچ ہے تو رہ گیا وہ خیر ہے، جھوٹ ذہن میں ڈال دیا تو زیادہ نقصان دہ. بالکل میں تو پڑھتا ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. میں تو نہیں پڑھتا، میں تو بالکل قریب نہیں جاتا، کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہوتی. کوئی نہیں، بالکل لوگ خود سے ہی بیٹھ کے من گھڑت چیزوں کو خود گھڑ کے تب پھر اسے ہزاروں آگے لے کے اسے آگے چلا. جی ہاں، اور وہ اس طرح سے پھیل رہا ہوتا ہے. اور نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ کریں گے جو ہونا ہوگا. صحیح. جو ہونا ہے ہو کے رہنا ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ کچھ کرنے نہ کرنے سے نہیں بدلتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349550221. اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اپنا سوال، اور ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا